کہ تم نے یوسف سے کیا سلوک کیا، تو اب وہ ساری فلم ان کے دماغ میں تو چلی کہ جب باپ کے سامنے سے کندھوں پہ اٹھایا، پھر آگے لے گئے، باپ کی نظروں سے اوجھل ہوئے تو زمین پہ پٹخا، پھر مکے بھی مارے، پھر گھونسے بھی مارے، پھر لاتیں بھی ماری، پھر چھری بھی نکال کے دکھائی، پھر زد و کوب بھی کیا، پھر اندھیرے کنویں میں بھی ڈالا، پھر ڈالتے ہوئے رسی بھی کاٹی کہ یہ کسی پتھر سے پٹک کے سر جو ہے وہ اپنا مر جائے گا۔ پھر جب اسے بھی کام نہ چلا، پھر جب جناب مالک مصری کے پاس دیکھا تو کھیٹے سکوں کے بدلے سودا بھی کیا، اور ساتھ یہ بھی کہا یہ بھگوڑا ہے، بھاگ جاتا ہے، اسے مضبوط باندھ کے رکھنا، اس پر رحم نہ کرنا، اس پہ ترس نہ کرنا۔ وہ باتیں تو ساری یاد آتی تھی اور ذہن میں پھرتی تھی کہ ہم نے باپ سے جدا کیا، اس کی بہن سے جدا کیا، اس کے بھائی بنیامین سے ہم نے جدا کیا، کھوٹے سکوں کے بدلے ہم نے اسے بیچا، اس نے کھانا مانگا، ہم نے اس کی چوری کتے کے آگے ڈال دی، اس کو کھانے نہ دی، اس نے پانی مانگا، ہم نے اس کا پانی زمین پر انڈیل دیا، اس کو پینے نہ دیا، اس نے گھر جانے کی خواہش ظاہر کی، ہم نے مالک مصری کے ہاں کھوٹے سکے لے کے ان کے بدلے میں اسے بیچ دیا، باپ سے جدا کر دیا، اپنوں سے دور کر دیا، اپنوں سے جدا کر دیا۔ وہ باتیں تو ساری دماغ میں آتی تھی۔ ادھر جب نظر اٹھی ادھر چہرے سے نقاب اٹھا، ان کی نظر جب سیدنا یوسف علیہ السلام کے چہرے پہ پڑی، اب کیا ہے؟ مصر کا تخت شاہی ہے، اللہ کے نبی سج کے دھج کے بن کے سنور کے سیدنا یوسف علیہ السلام اس تخت شاہی پہ تشریف فرما ہے۔ جب بھائیوں نے نظر اٹھا کے سیدنا یوسف علیہ السلام کو دیکھا، قالو، تو وہ کہنے لگے اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، کیا تو یوسف ہی تو نہیں ہے؟ کیا تو یوسف ہی تو نہیں ہے؟ کیا تو یوسف ہی تو نہیں ہے؟ قالا، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام فرمانے لگے آنا یوسف وَهَذَا أَخِي، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے، یہ میرا بھائی یوسف۔ تجھ پر تو بڑا کرم ہوا، تجھے تو بڑی عزت عظمت شان ملی۔ فرمایا نا چپ کر جاؤ، قد من اللہ علینا، یہ فضیلت یہ مرتبہ مجھے اللہ نے عطا فرمایا۔ فرمایا ہم تو اپنی ذات کی نفی کرتے ہیں، ہم اپنی ذات کی نفی کرتے ہیں، قد من اللہ علینا، یہ مقام یہ مرتبہ یہ فضیلت مجھے میرے رب نے عطا کی ہے۔ انہ من یتقی ویصبر، جو بھی متقی بنے گا اور صبر کرے گا۔ میرے عارفے کھڑی نہیں کہتے ہو میاں چپ کریں تے موتی ملسن، صبر کریں تے ہیرے، وہ ٹیں کریں محمد بخشا نہ موتی نہ ہیرے۔ فرمایا ٹیں کرنے والوں کو کچھ نہیں ملتا، جو سہ جاتے ہیں، جو پی جاتے ہیں، جو چپ کر جاتے ہیں، جو برداشت کر جاتے ہیں، اللہ ان کو اس جہان میں بھی مقام دیتا ہے، اگلے جہان میں بھی مقام دیتا ہے۔ فرمایا من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، فرمایا جو تقوی اختیار کرے اور پرہیزگاری اختیار کرے میرا رب ان کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ تو پھر ان لوگوں نے کہا قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، کہنے لگے اللہ کی عزت کی قسم ہے کہ اللہ نے تجھے ہم پر فضیلت عطا فرمائی۔ وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، خطا کار ہم تھے، جرم ہم نے کیے، خطائیں ہم نے کی، غلطیاں ہم نے کی۔ جب سیدنا یوسف علیہ السلام نے ان کی طرف دیکھا تو اب بدن تو تھر تھر کانپ رہے تھے، جسم تو پسینے سے شرابور تھا، چہروں کے رنگ تو پیلے پڑ چکے تھے، ٹانگیں تو کانپ رہی تھی، پتہ تھا آج خیر نہیں ہے، ہو سکتا ہے ایک ایک تھپڑ کا بدلہ لے، ایک ایک گال کا بدلہ لے، ایک ایک مار کا بدلہ لے، نہیں چھوڑے گا ہمیں۔ آج اس کے پاس اختیار بھی ہے، اختیار بھی ہے، طاقت بھی ہے، پاور بھی ہے، تخت شاہی بھی ہے، اور ہمارے لیے تو مصر پردیس ہے، ہم یہاں کیا کر سکتے ہیں؟ حکومت اس کی، نظام اس کے ہاتھ میں، فوجیں اس کے پاس ہیں، پولیس فورس اس کے پاس ہے، آج حکم اس کا چلتا ہے، آج پاور طاقت اور اختیار اس کے پاس ہے، آج یہ ہمیں نہیں چھوڑے گا، آج ہی ہمیں معافی نہیں دے گا۔ اللہ کے نبی سیدنا یوسف علیہ السلام نے جب ان کے چہرے سے ندامت اور شرمندگی کے آثار ملاحظہ فرمائے تو آپ اپنے تخت شاہی سے نیچے اترے۔ قالا لا تثریب علیکم اليوم، فرمایا او میرے ویرو پریشان کیوں ہوتے ہو، جاؤ آج کے دن جتلانا تو درکنار ہے، میں تمہیں ملامت بھی نہیں کروں گا، آؤ میرے سینے سے لگ جاؤ، آؤ میرے سینے سے لگ جاؤ۔ لا تثریب علیکم اليوم،
فرمایا میں تمہیں ملامت تک نہیں کروں گا، میں تمہیں جتلاؤں گا بھی نہیں۔ یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، اور میں دعا بھی کرتا ہوں جاؤ تمہیں رب معاف کر دے، وہ تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اور جب میں نے تمہیں معاف کر دیا تو میرا رب بھی تو تمہیں معاف کر دے گا نا۔ اور یہ جذبہ رکھو اپنے بھائیوں کے متعلق۔ تم کیا کرتے ہو؟ ایک ایک مرلے کے لیے مر رہے ہو۔ تم کیا کر رہے ہو؟ تھوڑے تھوڑے پیسوں کے لیے ان بیچاروں کو عدالتوں میں گھسیٹ رہے ہو، ایک دوسرے پہ گولیاں چلا رہے ہو، مرنے مارنے تک چلے گئے ہو۔ بیٹی عدالت کے دروازے پہ باپ کو فائر مار دیتے ہیں، کیوں؟ جائیداد کا جھگڑا تھا۔ گھر لیٹے ہوئے کی گردن دبوچ دیتے ہیں، کیوں؟ جائیداد کا جھگڑا تھا۔ وہ خدا کا خوف کرو، یہ خون کے رشتے نہیں ملتے، دنیا کی ہر شے مل جاتی ہے۔ مال و دولت کیا شے ہے؟ اپنا حق چھوڑ دو، اپنے حق کی نفی کرو، اللہ تمہیں اور دے دے گا، اللہ تمہیں برکتوں سے بھی نوازے گا، اللہ تمہیں عزتوں سے بھی نوازے گا، اللہ تمہیں رزق بھی عطا فرمائے گا، عزتیں بھی عطا فرمائے گا۔ تم جو ایک ایک سرسائی کے لیے لڑ رہے ہو، مر رہے ہو، میرا کاروبار ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا، ارے یہ سارا کچھ تو یہی کا یہی رہ جائے گا، یہ مال و دولت تو ساتھ نہیں آئے گا۔ جنہ لئی تو پاپ کمائے کتھے نہیں ہو گھر دے، بکی لپی مٹی پاون تے کڈو کڈو کر دے۔ کیوں جی؟ آج تو کہتے ہیں جلدی کرو جنازہ لیٹ ہو رہا ہے، دور دور سے مہمان آئے ہیں، پشاور سے بھی آئے ہیں، لاہور سے بھی آئے ہیں، کراچیوں بھی رشتہ دار آئے نے، اتھوں بھی آئے نے لگتے، شام پیندی پئی، شام کو گھر جانا سارے اپنا اپنا ٹائم کٹ کے جلدی کرو، دیر ہوندی پئی، بندے انتظار کھلوتے نے۔ اور کیوں جی؟ جنہ لئی تو پاپ کمائے کتھے نہیں ہو گھر دے، آج کتھے گئے وہ سارے؟ آج تو گھر سے چارپائی بھی نہیں دیتے، کہتے ہیں مسجد کا پھٹا لے آؤ، مسجد کی چارپائی لے آؤ۔ کیوں جی؟ اور مسجد دی چارپائی لی جاندے ہو نا، کیوں گھروں کیوں نہیں منجی دیندے؟ بڑے پاویاں والی رانگڑی منجی گھروں دیو نا، ساری عمر کما کے اس گھر رکھیا، مسیتے تے جمعے والے دن 10 روپیے پاندا جھوڑیے۔ کیوں جی؟ اتھوں وکھڑے نکھیڑ کے وکھرے بوجھے پاندا وا 10 روپیے پانے، جتھے دا دیندا سی مرن تو پچھو منجی انہاں دی، تے جنہاں نرباں خرباں دے گیا انہاں دے گھروں منجی بھی نہ دیتی، اتنے پان واسطے چادر بھی آندے نے، اتھوں لے گیا جی، خادم نے آکھیا چادر بھی دے گئے، قاری صاحب نے بھی بلایا کول کھلو کے دعاواں پڑھن، تسی کیوں نہ دعاواں پڑھ دے جی؟ ابا جی دی ارباں خرباں تسی ولیٹ گئے تے آخری بار پیو نوں دعاواں بھی نہیں دے سکتے، تسی نیرے شکنجوی بنان جو کہ رہ گئے ہو، آن والے نوں میٹھا پانی پیانا ہے، گوشت کھوانا ہے، حلوہ کھوانا ہے، تاکہ گھر جا کے آکھن پیو دی بھورا جیڑا بڑا وایا سی، ہاں جی بڑا چنگی روٹی پکائی۔ چنگی روٹی دا ابا جی نوں فائدہ ہونا ہے یا تیری چنگی پڑھائی دا ابا جی نوں فائدہ ہونا ہے؟ چنگی پڑھائی تے کیتی کوئی نہ تو، اے جڑے بیچارے پڑھائی کرنا واسطے بھی گئے، اے بھی سارے مہماناں پرانیاں نوں کھوا کے تے تھلے جڑی او ریبڑی رہ گئی آ کہ انہاں نوں دے دیو، انہاں نوں کھواؤ طالب علم۔ جڑے لچے لفنگے گئے انہوں نے میزاں تے بھا کے کھوایا، تے انہاں بیچارے نے آکھیا اوتھے بھاؤ، انہاں نے اوتھے دریاں دے دیو، پھر آ کے مسیت علماء بھی تواڈے بچے گلاں بڑیاں کردے نے جی، اوتھے پڑھن جاندے تے شرارتاں تے کیوں لے کے جاندے ہو جے شرارتاں کردے تے نہ لے کے جایا کرو، نالے انہاں دا ٹائم ضائع کیتا، نالے سبق ضائع کیتے، نالے ہٹ کے سانوں علامے دیتے۔ ایک ہی طریقہ، یہ نہیں کسی دے بچے یہ دل نہیں رکھ دے، یہ جنہاں تسی بھا کے میزاں تے کھواندے پئے ہو، انہاں تو کلو واللہ بھی صحیح نہیں پڑھی تواڈے ابا جی واسطے، تے جنہاں سارا قرآن پڑھیا، سورت یاسین بھی پڑھی، اور بھی سورتاں نال پڑھدے رہے، تے انہاں بیچاریاں دی حیثیت ہی کوئی نہیں۔ اور دسو نا جی یہ گل کیتی حضرت عارفے کھڑی تواڈے نال، میں کی کرنی گل، میں نے تو پتہ ہے جے میں انہیاں گلاں کیتیاں تسی رنج ہو جانا، اگلے جمعے آنا ہی نہیں، تے میں بھی چاہنا بھی چوکھے بندے آن، مسجد دی جھولی چوکھے پیسے پاؤن، کیوں جی؟ اساں جے کم لایا نا باہر فیس دا بھی، اور بھی وہ بھی کام کرانا ہے، مدرسہ بھی نال چلانا ہے، توجہ ہے حضرات؟ کیوں جی؟ جنہ لئی تو پاپ کمائے کتھے نہیں ہو، اج رات میں جدو لیٹنا نا چار پائی تے یہ گل ایک باری ضرور سوچنی، ایک باری ضرور سوچیا جے، اے ترلا ہے میرا، منت ہے، ایک باری ضرور سوچیا جے، جنہ لئی تو پاپ کمائے کتھے نہیں ہو گھر دے۔ کیا یہ کہتے نہیں جلدی کرو جنازہ لیٹ ہو رہا ہے؟ وہ بیٹیاں چار پائی کے پائے کو پکڑ کے چیختی رہتی ہیں، چلاتی رہتی ہیں، کہتی ہیں ٹھہر جاؤ میرے ویرو، مجھے ابا جی کا چہرہ تو تکنے دو،
تو یہ بھائی کہتے ہیں نہیں نہیں اب وقت ہو گیا ہے، ٹائم ہو گیا۔ جن کو تو نے کچھ نہ دیا وہ تیری چارپائی کو پکڑ کے ترستی رہی، سال گزر جانے کے بعد بھی انہوں نے ہی سوچا کہ چلو آج حافظ جی کو بلا کے کہو حافظ جی آؤ، قاری صاحب آؤ، میرے ابا جی کا آج فوتگی کا دن ہے، ان کے لیے دعا کراؤ۔ پتر تو تیرے وہ دن بھی بھول گئے جس دن تو فوت ہوا تھا۔ ایمان سے بتاؤ بھولتے ہیں کہ نہیں بھولتے؟ کتنے آپ میں لوگ ہیں جو اپنے باپ کا سالانہ ختم بھی پڑھتے ہیں یا اصالہ ثواب کرتے ہیں؟ کیا آپ کے باپ نے آپ کے لیے کچھ نہیں کیا؟ آپ کی ماں آپ کے لیے نہیں مری؟ اس نے نہیں آپ کے لیے محنتیں کی؟ کتنی بار دعا کرتے ہو؟ ایسے ہی ہماری اولاد بھی کرے گی۔ اپنی بہنوں سے پوچھ لو، وہ بتائے گی ہماری امی فلاں دن فوت ہوئی تھی، ہمارے ابا جی فلاں دن فوت ہوئے تھے۔ بوڑھی ہو گئی ہیں، بوڑھی، سمجھ آ گئی؟ بوڑھی ہو گئی ہیں، کسی کی غلامی کر رہی ہیں، کسی کا کھا رہی ہیں، کسی کا پہن رہی ہیں، کپڑے انہیں کوئی لے کے دیتا ہے، روٹی انہیں کوئی کھلاتا ہے۔ آپ کے گھر سے، ابا جی کے گھر سے تو اب وہ نہیں روٹی کھا رہی، اب تو اگلے گھر سے جا کے روٹی کھا رہی ہیں۔ روٹی وہ کھلاتے ہیں، کپڑے وہ لے کے دیتے ہیں، بیمار ہو جائیں دوائی وہ لے کے دیتے ہیں۔ باپ کے گھر سے وہ کچھ نہیں لے کے آئیں، مگر انہیں آج بھی یاد ہے کہ میری امی کس دن مری تھی، میرا ابا کس دن فوت ہوا تھا۔ تو پھر کیا حال ہوا؟ جنہ لئی تو پاپ کمائے، اے گل کیتی عرفے کھڑی، کتھے نہیں ہو گھر دے، بکی لپی مٹی پاون تے کڈو کڈو۔ آج 2-4 بیلچے مٹی کے بیٹے نے بھی ڈال دیے، 2-4 مٹی کے جناب بک بھر کے اس نے بھی ڈال دیے، پھر آ گئے، پھر بھول بھلیا ہو گیا۔ ایک تو یہ فوتگیوں کے بعد جو زیادہ لوازمات بناتے ہو نا، یہ کھانے شانے کے، یہ بھی گھٹ کرو، اس کی بھی اللہ تم سے پوچھ کرے گا۔ تمہاری طرف دیکھ کے جس طرح غریب کو شادی کرنی اوکھی ہو گئی ہے نا، اسی طرح مرنا اور زیادہ اوکھا ہو گیا ہے۔ میں دیکھتا ہوں لوگ ادھار لے لے کے جناب فوتگی پہ روٹی پکاتے ہیں، ایسی تو جائز ہی نہیں ہے روٹی پکانی، ادھار لے کے۔ بھائی تم کیا افسوس کرنے گئے؟ بھائی کسی دے اوکھے ویلے او دا بھار ونڈی دے نا، بولو نا جی، اوکھے ویلے بھار ونڈی دے کہ بھار بنی دے؟ بھار ونڈی دے نا۔ جس کا مرنا ہو گیا، جس کا باپ مر گیا، بچے بیچارے چھوٹے تھے، وہ کر کچھ نہیں سکتے تھے، کما کچھ نہیں سکتے تھے، آپ گئے، ایک دن گئے وہاں جا کے روٹی کھائی، دوسرے دن گئے پھر بھی وہاں روٹی کھائی، شربت بھی پیا، پھر گئے جناب چاہ بھی لیاؤ، روٹی بھی لیاؤ، حلوہ بھی پکاؤ، یہ ساریاں چیزاں لوازمات یہ ضروری بن گئے جی۔ ختم شریف وچ بھی ہے چیزاں رکھو، یہ ساریاں چیزاں۔ اب یہ جو سارے کام آپ کر رہے ہیں، یہ سارے جو بوجھ آپ ڈال رہے ہیں، کبھی آپ نے پوچھا او بھائی تیرے گھر مہمان آ رہے ہیں، ہے کچھ یا میں کوئی امداد کروں؟ تسی تو الٹا ہوگا نقصان کر کے آندے ہو پہ۔ اتھے بھی جے بہندے ہو تو جناب کدی کسے موضوع تے بحث، کدی کسے موضوع تے، کدی کسے گل نو چھیڑ دیتا، کدی کسے گل نو۔ ایسا نہ کرو، یہ وقت ہم پہ بھی آئے گا، ہم بھی جائیں گے، ہم نے بھی مرنا ہے، ایسا نہ کرو۔ میاں دو رنگی چھوڑ کے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا۔ اگر اصالہ ثواب کے لیے جاتا ہے تو اصالہ ثواب کے لیے جا، اگلے گھر پہ اتنا بوجھ نہ بن۔ تو بات آگے نکل گئی، میں عرض یہ کر